لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب پیر طریقت حضرت علامہ امتیاز حسین شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتکم وفضلکم العالیہ، برادر مکرم حضرت علامہ ڈاکٹر جاوید احمد صاحب اور دیگر یہاں پہ تشریف فرما انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، آج 18 ذوالحج کی رات ہے اور 18 ذوالحج کو اسلام کی تاریخ میں دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور 18 ذوالحج کو ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غدیر خم کے مقام پہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت آل کے بھی نوکر ہیں اور اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ اگر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک ہماری ایک آنکھ ہے تو سرکار کے صحابہ کرام ہماری دوسری آنکھ ہے۔ سامعین محترم، میں آخر میں کچھ اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں بھی ایک دو گزارشات کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو ہیں
وہ اس کائنات کا انبیاء کے بعد خوش بخت ترین طبقہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی، آپ کی نظر کا فیض بھی پایا اور ہر طریقے سے آپ کا فیضان بھی حاصل کیا۔ صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ کوئی ماضی کے افسانے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر بندہ مومن کے لیے ہر قدم پر مشعل راہ ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم مہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو تمام اوصاف و کمالات کا مجمع تھی نا، مرکہ تھی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیری ذات بن کے رہ گئی۔ اور پھر سرکار کے جو صحابہ کرام ہیں وہ سرکار کی کسی نہ کسی ادا کا مظہر ہے۔ تو ہر صحابی کی ایک اپنی شان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم زندگی پہ غور کرتے ہیں، اچھا ایک بات میں عرض کروں کہ نبوت جو ہے نا، نبوت وہ ایک وحدی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر نبوت کوئی کسبی چیز بھی ہوتی تو تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں۔ صحابیت بھی میرے رب کا ایک انتخاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو چن لیا تھا اپنے نبی کے صحابی بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ویسے ہی نہیں تھا۔ دیکھیں بات اور طرف نہ نکل جائے، انسانی اوصاف و کمالات تو عربوں میں اعلیٰ درجے کے پائے جاتے تھے، اللہ ماشاء اللہ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا فرمایا، کوئی تو اس کی وجہ ہے۔ عربوں میں بڑی خوبیاں تھیں، وہ اپنی بات کے بڑے سچے تھے، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے، وہ سخی تھے، جو ان کا عمومی مزاج تھا۔ یہ تو سب میں پائی جاتی تھی خوبیاں، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو انسانی اوصاف و کمالات تو رکھتے تھے لیکن حق پرست نہیں تھے، انا پرست تھے، گروہ پرست تھے۔ اس بہترین اس زمانے کے جو بہترین لوگ تھے، جن میں انسانی اوصاف و کمالات بھی اس طرح نہ کرے بھائی، او بھائی بیٹا جی اس طرح بات نہیں ہوتی، یار ان کو باہر نکال دو کچھ۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ بندے میٹر نہیں کرتے، 5 ہوں یا 10 ہوں یا 1000 ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بیٹھے ہوں نا وہ حاضر ہو کے بیٹھے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک آواز ہے سارے ادھر دیکھنے لگ جائیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ جو حضرات بیٹھے ہیں میرے لیے لاکھوں کا مجمع ہے، آپ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے کرم سے میں ضرور کہوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی اوصاف و کمالات عربوں میں پائے جاتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو انا پرست تھے، حق پرست نہیں تھے۔ ان لوگوں میں جو لوگ انسانی اوصاف و کمالات بھی اعلیٰ درجے کے رکھتے تھے اور ان میں حق پرستی کا مادہ بھی بلند ترین درجے کا پایا جاتا تھا، اللہ پاک نے ان لوگوں کو اپنے نبی کی صحابیت کا شرف نصیب فرمایا۔ جب حضرت خالد بن ولید جا رہے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک اور صاحب ملے، غالباً عمر بن عاص تھے۔ کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں
اسلام قبول کرنے جا رہا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ لم یبق من الناس ذات طعم، کہ لوگوں میں کوئی ذوق والا بندہ باقی نہیں رہ گیا، سارے کے سارے سرکار کے صحابی بن گئے ہیں۔ یعنی یہ صحابیت جو ہے نا، یہ میرے رب کا انتخاب ویسے ہی نہیں تھا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اوصاف و کمالات بھی اعلیٰ درجے کے عطا فرمائے تھے۔ اب آ جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر۔ دیکھیں ان کی زندگی کا جو سب سے پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق پرست تھے، گروہ پرست نہیں تھے۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دین کچھ زیادہ کام کر دینے کا نام نہیں ہے۔ دین اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دینے کا نام ہے۔ یہ جو گروہ پرستی ہے نا، یہ ہر دور میں رہی ہے، اور اس وقت تو بہت زیادہ تھی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی ایک موقع پہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، لیکن میں مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ ان کے اور ہمارے قبیلے کا مقابلہ تھا۔ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی، انہوں نے بھی غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئے؟ گروہ پرستی تھی نا، اس وجہ سے اسلام نہیں لایا تھا نا۔ اور جو مسلمہ کذاب کو ماننے والے تھے، اگرچہ بعد کی بات ہے لیکن نیچر تو لوگوں کی وہی تھی، ان سے کہا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمہ سچا ہے؟ اس نے کہا بالکل سچا نہیں ہے۔ کہا پھر مانتے کیوں؟ کہا ہمارے قبیلے کا تو ہے نا۔ اس قدر پائی جاتی تھی گروہ پرستی۔ اور میرے بھائی، پوری رات نوافل پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل اپنے مفاد، اپنے ذوق کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دینا ہوتا ہے۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے سیدنا عثمان غنی کی شخصیت کا پہلو دیکھیں، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ ان میں دشمنی تھی، اور دشمنی کئی نسلوں سے تھی۔ ہوا یہ کہ سرکار کے آباء میں ایک حضرت عبد مناف آتے ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام عبد الشمس تھا اور ایک کا نام ہاشم تھا۔ عبد الشمس کا بیٹا تھا امیہ، یعنی ہاشم کا بھتیجا تھا امیہ۔ یہ جو ہاشم تھے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء میں سے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے منفرد شانیں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنا بڑا مقام پیدا کر لیا، بڑے بادشاہوں سے ان کے مراسم قائم ہو گئے، بڑی انہوں نے تجارت کی، بڑا مرتبہ بن گیا، اور کعبہ کے متولی بن گئے۔ تو امیہ کو اپنے بھتیجے کا یہ کمال اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ چلو مناظرہ کرتے ہیں، جو مناظرہ ہار جائے گا وہ جیتنے والے کو 50 اونٹ دے گا اور 1000 درہم دے گا، اور 10 سال کے لیے جلا وطن ہو جائے گا۔ جو بھی اس وقت طریقہ، ایک بندہ فیصل مقرر ہو گیا، امیہ کا اور ہاشم کا مناظرہ ہوا۔ فیصل نے ہاشم کے حق میں، حضرت ہاشم کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ مناظرہ جیت گئے۔ امیہ نے 50 اونٹ دے دیے، وہ درہم و دینار دے دیے جو طے تھے، اور 10 سال کے لیے جلا وطن ہو گیا۔
یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی شروع ہوئی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ امیہ کی اولادوں اور ہاشم کی اولادوں میں دشمنی۔ اب آپ دیکھیں، جب خاندانوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں نا، تو بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جھگڑا کیا ہے ہمارے آباء و اجداد کا۔ بچوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جھگڑا کیا ہے، کس وجہ سے دشمنی ہے، لیکن وہ دیکھتے نفرت سے ہیں، دوسروں کو دشمن سمجھتے ہیں ان کو اپنا، کیونکہ خاندانی دشمنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں ذرا کہ عبد مناف کا بیٹا امیہ، امیہ کا بیٹا ابو العاص، ابو العاص کا بیٹا عفان، اور عفان کا بیٹا عثمان۔ کتنی نسلیں ہوں گی؟ 5، یا چلو 4 کا۔ عبد مناف کا بیٹا امیہ، عبد الشمس، اس کا بیٹا امیہ، اس کا بیٹا ابو العاص، اس کا بیٹا عفان، اور اس کا بیٹا عثمان۔ ادھر آ جائیں بنو ہاشم کی طرف۔ عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ، اور عبداللہ کے لخت جگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 نسلوں کی دشمنی تھی بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے سیاست جتنی بھی کلا بازیاں کھاتی ہے، گروہ پرستی اس حد تک ہوتی ہے کہ ایک پارٹی نے اپنی پارٹی کو دفاع کرنا ہے، بے شک وہ غلط کیوں نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے گروہ پرستی۔ اب میرے بھائی، آپ حضرت عثمان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ 4 نسلوں کی دشمنی کو بلا کر بنو امیہ کا جو بندہ سب سے پہلے بنو ہاشم کے کیمپ میں غلام بن کے گیا، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخدا یہ حق پرستی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ حق پرستی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر آپ دیکھیں، اگر ایک دشمن دوست بن جائے، اس کے بارے میں بندہ پھر بھی شک میں مبتلا رہتا ہے۔ اب اس وقت جو ہوا ہے نا ہمارے ملکی حالات میں، تو آئندہ یہ بڑے محتاط ہو کے چلیں گے، پتہ نہیں آپس میں ہی باتیں کریں گے، دوسرے کے پاس نہیں کریں گے۔ بندہ اس پہ اعتماد نہیں کرتا پھر بھی، لیکن یہ میرے کملی والے آقا کی لج پالی دیکھیے کہ جب دشمن خاندان کا بندہ آ گیا، اسلام قبول کر کے حق پرست بن کے، سرکار نے شک نہیں کیا ان کے ایمان میں، بلکہ اپنی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان سے نکاح کر دیا۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے تحقیق، ارے خیر بھی۔ سامعین محترم، یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی بندہ، حالانکہ ہمارا تو دین کے ساتھ تعلق بھی اللہ ماشاءاللہ رسمی سا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کی ترجیحات ہوتی ہیں، عام بندوں کی اپنی بات کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چلے، اگر کسی بندے کو پتہ چلے، چلو یہودی یا منافق ہونا تو بعد کی بات ہے نا، ہمارے تو مسلک بدل جائے تو کوئی نکاح نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان پہ اتنا اعتماد کیا کہ اپنی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان سے نکاح کر دیا۔ سامعین محترم، اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 بیٹیاں تھیں، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ شوہر کی بیٹیاں تھیں۔ جب سرکار نے ان سے نکاح کیا تو وہ بھی ساتھ آ گئی، تو وہ آپ کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ دلائل کو رہنے دیجئے جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ میں صرف یہ بات عرض کروں کہ اصول کافی جیسی کتاب میں یہ موجود ہے کہ بولتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ
القاسم والطاہر ورقیہ ام کلثوم وزینب وفاطمہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی خدیجہ سے، بولے گا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ کا، خدیجہ سے اولاد ہوئی۔ اور ناجل بلاغہ میں مولا علی حضرت ابو بکر و عمر سے کہتے ہیں، حضرت عثمان سے کہتے ہیں وَنِلْتَ مِنَ السِّحْرِ مَا لَمْ يَنَالَ، تمہیں رسول کریم علیہ السلام کی دامادی کا وہ شرف ملا جو ابو بکر و عمر کو نہیں ملا۔ یہ دلائل کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، میں ذرا علی سبیل التنزل بات کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ کسی عورت سے نکاح کرے، پچھلے خامد سے اس کی بیوی کی ایک بیٹی ہو، دو بیٹیاں ہوں، تین بیٹیاں ہوں، اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ جائے، اس کے گھر میں آ جائے، وہ ان کا کفیل بن جائے، تو کیا وہ ان کا نکاح کسی منافق سے کر دے گا کہ میری بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر سلبی بیٹی بھی امی مان لی، آپ کے زیر کفالت کوئی یتیم بچی ہو، تو آپ اس کا نکاح کسی منافق سے کر دیں گے کہ خیر ہے جی یہ کون سی میری سلبی بیٹی ہے؟ وہ بھائی جو بات اپنے بارے میں سوچ نہیں سکتے وہ بات اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کیسے کہہ دی جائے؟ خدا را کچھ عقل سے کام لو یار، کچھ سوچو تو صحیح۔ ایک میرے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا۔ سامعین محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف بخشا۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی بندہ جو تھا نا وہ اپنے بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا تھا۔ امام صاحب نے اس سے کہا کہ ایک بڑا اچھا رشتہ ہے، بڑا امیر آدمی ہے، بڑا خاندانی آدمی ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے تو کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بات ہے، وہ ہے یہودی۔ اس نے کہا صبح میں پھر کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں اپنی بیٹی کی؟ استغفر اللہ۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی سے نہیں کرتے تو اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے رہتے؟ سامعین محترم، یہ سیدنا عثمان کا شرف ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ اکٹھی تو آ نہیں سکتی نا، جس کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہوں، حضرت عثمان غنی کے سوا کوئی نہیں۔ سامعین محترم، اب آ جائیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں بڑا مال دیا تھا، اور وہ ایک صوفی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے اللہ بڑا راضی تھا، اللہ نے بڑا مال دیا تھا انہیں۔ اور پھر دیکھیں ایک یہ بھی حقیقت ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، تخت و تاج بدل دیتے ہیں شاہوں کے مزاج، ورنہ چنگیز بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا۔ یعنی بندہ جو متکبر بنتا ہے نا، شوق سے نہیں بنتا، حالات اس کو بنا دیتے ہیں، حالات کی وجہ سے اس میں بگاڑ آتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ جب وہ غریب ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ اسے دولت دیتا ہے تو اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف حاصل ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا بھی بہت تھا، اور آپ نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ آپ مسجد نبوی کی توسیع دیکھ لیں، دیکھیں
اسلام یہ نہیں کہتا کہ دولت نہ کماؤ، جیسے کہا جاتا ہے رہبانیت کے تصور میں کہ دولت جس کے پاس ہوگی وہ اللہ کی رضا کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت کماؤ، لیکن دولت جو ہے وہ تمہارے دل میں اس طرح نہ اتر جائے کہ تم دولت کو اللہ کے ناراض کرنے کا ذریعہ بنا لو۔ وہ جو روایت ہے الدنیا ملعون وملعون من فیہا، برق صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں میں اس کو پڑھ کے منکر حدیث ہو گیا تھا، ویسے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ اس کا ایک اگلا جملہ بھی تھا، یہ تو جملہ یہ ہے نا کہ دنیا ملعون وملعون من فیہا، کہ دنیا ملعون ہے، جو کوئی دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اس کا اگلا جملہ ہے الا من ابتغی بہ وجہ اللہ، مگر وہ مال جس سے اللہ کی رضا کو طلب کیا جائے وہ ملعون نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو صاحب دولت کا ہی کام ہوتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد کی توسیع کرنی ہے، جو پیسے دے گا توسیع کے لیے اللہ اسے جنت دے گا، تو یہ کام کسی امیر سے آدمی کا ہی تھا نا۔ پھر حضرت عثمان نے اٹھ کے اعلان کیا ہے اللہ کے رسول آپ کا غلام حاضر ہے۔ پھر اس طریقے سے بیر معونہ کا واقعہ آیا، پھر آپ نے اس طریقے سے کیا۔ اور ایک موقع ایسا آیا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ کہتے ہیں حضرت عثمان نے بہت سا مال دیا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار منبر پہ تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی کے جو درہم و دینار آپ نے پیش کیے تھے نا، آپ ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے ما در عثمان ما علی بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اللہ عثمان سے پوچھے گا نہیں۔ محدثین کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو جنت کی بشارت دی تو اس کی دو صورتیں ممکن ہیں، یا تو آپ نے جنت کی بشارت دی کسی عمل پر، اس کا مطلب یہ ہے جب اس نے یہ عمل کیا تو وہ جنتی ہے اور بعد میں اس کے اعمال ہیں، جب اس نے یہ عمل کیا تو وہ جنتی ہے بعد میں اس کے اعمال ہیں۔ جیسے وہ جو ذکر والی مجلس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے واہ ہو جو میں نے ان کو بخش دیا، اب بخشے گئے بعد میں ان کے اعمال ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا پہلے اس کی زندگی جیسے بھی گزری تھی، اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے کلمہ طیبہ کی برکت سے سارے معاف ہو جائیں گے، اس وقت وہ بندہ جنتی ہے، بعد میں اس کے اعمال ہیں۔ جب سرکار کسی عمل پہ جنت کی بشارت دیں، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بندے کا نام لے کے اسے جنت کی بشارت دیں، جیسے آپ نے عشرہ مبشرہ کو بشارت دی، سیدہ فاطمہ کو سیدہ نساء اہل الجنہ ہونے کی بشارت دی، سیدنا امام حسن و امام حسین کو سیدہ اشباب اہل الجنہ ہونے کی بشارت دی۔ اگر سرکار کسی کو جنت کی بشارت دیں نام لے کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے گارنٹی دے دی کہ یہ بندہ آخری دم تک کوئی ایسا عمل کرے گا ہی نہیں جو جنت میں جانے کے منافی ہوگا۔
یہ سیدنا عثمان کو شرف بخشا کہ سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا ما علی عثمان ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا اللہ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ سامعین محترم، پھر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں، انہیں یہ شرف حاصل ہوا، انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے بعد پہلا بندہ جو اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے وہ عثمان بن عفان ہے۔ اللہ پاک نے یہ شرف نصیب فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے۔ دیکھیں نا، بندے تو اپنے پاس سے بیٹھ کے ڈال لیتے ہیں باتیں، دیکھیں اللہ کی بارگاہ کے جو معاملات ہیں نا، ان کو معلوم کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف وحی ہے، اور وحی صرف اور صرف پیغمبر پہ آتی ہے، باقی سب بڑا تخمین ہے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی قبر کو دیکھتے تو زارو قطار ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس طرح کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات ہو گئی تو آگے کی بھی امید ہے، اگر یہاں پھنس گئے تو پھنس گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ حضرت عثمان کو یقین نہیں تھا کہ مجھے سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ بالکل تھا، لیکن خشیت الہی کا جو راستہ ہے یہ ہر لمحے بندے کا کمال ہوتا ہے۔ قرب الہی کے راستے میں کوئی ایسی منزل نہیں آتی یہاں کوئی بندہ اپنے آپ کو خشیت الہی سے بے نیاز سمجھ لے۔ دنیا کا ہر خوف عیب ہے، اللہ کا خوف کمال ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا قرآن مجید میں کئی جگہ پر واستغفر، استغفار کیجیے۔ فرماتے ہیں سرکار تو معصوم ہے نا، معصوم ہے نا سرکار، تو کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، استغفار کا کیوں کہا گیا؟ معافی مانگنے کا کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بندے کا گناہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ گناہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، یہ شان عبدیت ہے، یہ عبدیت کی شان ہے۔ کہتے ہیں نا وہ محمود غزنوی کے پاس بھی بڑا قیمتی ہیرا تھا، اس نے ایک غلام کو بنایا، اس نے کہا توڑ دے اس کو، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا قیمتی ہے کیوں توڑواتے؟ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا توڑ دے، اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑا قیمتی ہیرا ہے کیوں توڑواتے؟ پھر اس نے ایاز کو بلایا، کہا توڑ دو اس کو، اس نے جناب ایسے پٹکا زمین پہ اور چکنا چور کر دیا۔ اب ایاز نے کہا کیوں توڑ دیا اس کو؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی، معافی چاہتا۔ غلطی تو نہیں تھی نا، یہ غلامی کا کمال ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہے کہ تم نے جتنے بھی کام کیے ہیں کبھی اپنے آپ کو خشیت الہی سے بے نیاز نہ سمجھ لینا، کیونکہ یہ جو قرب الہی کے راستے ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سطح پر، یہ اس کو کہتے ہیں ظرف۔ جس بندے کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا، اسے کچھ بھی نہ ملے، اس کے پاس علم کی رتی نہ ہو، وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں۔
اور مولا علی فرماتے ہیں علم آ جانے کی علامت یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور بخدا یہ تکلف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر، اور ہر لحظہ نیا طور نئی برکے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ یہ جو قرب الہی کے راستے ہوتے ہیں نا، ان میں کبھی کوئی بندہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا، یہاں ہر وقت بندے کو خشیت الہی نصیب ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ سامعین محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے ایک اور پہلو پہ غور فرمائیں، اور وہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم۔ اور یہ بڑی لاجیکلی بات ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ کنسپٹ پیش کرنے کی کوشش کی کہ نبی کا کام کو بس پیغام پہنچانا ہوتا ہے، جس طریقے سے کوئی ایک ڈاکیا آتا ہے اور ڈاک دے کے چلا جاتا ہے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، انبیاء کا کام بھی بس صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ایک فلسفی اور ریفارمر کے طور پر تو پیش کیا، لیکن مرکز محبت بنا کے پیش نہیں کیا۔ اور یہی سبب ہے کہ دین ان کی زبان تک رہا، دل میں نہیں اترا۔ اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو خرد ہے نا، یہ دلیل سے مسلمان ہوتی ہے، اور جو دل و نگاہ ہے یہ فیضان مصطفیٰ سے مسلمان ہوتی ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ بس ڈاک دے کے چلے گئے استغفر اللہ، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں۔ بندہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جس سے اسے کچھ ملتا ہے، بندے کی جبلت ہے۔ بندہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جس سے اسے کچھ ملتا ہے۔ ایک بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بھی تو دیکھنے میں عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے نا۔ باپ سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ کہ ماں باپ سے اسے اس کا وجود ملا ہے۔ ایک بندہ اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ شیخ سے اسے معرفت الہی کا دولت ملتی ہے، درد کی دولت ملتی ہے شیخ کی نظر کرم سے۔ تو بھائی جس سے علم ملے اس سے محبت ہو جائے، جس سے وجود ملے اس سے محبت ہو جائے، جس سے ایمان ملے اس سے محبت نہیں ہوگی۔ جب ایمان ہوگا تو محبت بھی ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو اور محبت جب ہوتی ہے نا، پھر تعظیم اپنے آپ آ جاتی ہے۔ دور بیٹھا غبار راہ میں میر، عشق بے ادب نہیں آتا۔ محبت ہو، اس کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں، اپنے قوانین ہوتے ہیں محبت کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، دائیں ہاتھ سے، اس وقت سے میں نے اپنا ہاتھ کسی مکروہ چیز کو نہیں لگایا، شرمگاہ کو نہیں لگایا، کیونکہ اس ہاتھ نے سرکار مدینہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ۔ یہ محبت ہو۔ پھر آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع آیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا اپنا سفیر بنا کے۔ خدا رہا، لاجیکلی اس بات کو سوچیے، اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان پر اعتماد نہ ہوتا تو کیا آپ اسے اپنا سفیر بنا کے بھیجتے؟
کیا آپ انہیں اپنا سفیر بنا کے بھیج دیں؟ کیونکہ سفیر کی بات کو گویا سب کی بات ہوتی ہے نا۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی بعد میں بدل گئے تھے، میں کہوں بھائی جس بندے نے بعد میں بدلنا ہو نا، دیکھیے ایک چیز ہے، ممکن ہے کبھی میری تصحیح کرنا، علماء کرام تشریف فرمائیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ بندے مرتد ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑا، لیکن جتنے بندے مرتد ہوئے ان کی تعریف میں ایک توصیفی جملہ مجھے حدیث پاک کا دکھا دو کہ سرکار نے ان کے بارے میں ایک تعریفی جملہ کہا ہو جو بعد میں مرتد ہو گیا ہو۔ او بھائی بندے کو پرکھ نہ سکنا میری اور تیری کمزوری ہو سکتی ہے، سرکار مدینہ کی نہیں ہو سکتی، یہ تیری اور میری کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو سرکار نے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ وہاں پر کیا ہوا، بات مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا عثمان تم طواف کر لو۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا میرے آگے آگے طواف نہیں کریں گے۔ اقبال نے کہا تھا گدائے میں قدا کی شان بے نیازی دیکھ، پہنچ کے چشمہ ہے وہاں پہ توڑتا ہے سبو۔ اب دیکھیے سرکار نے تو نہیں کہا تھا کہ عثمان تم طواف نہ کرنا، لیکن جب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو خوش نصیب ہیں طواف کر لیں گے، آپ نے فرمایا عثمان کبھی بھی طواف نہیں کرے گا، اتنا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیلی تو سرکار نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اور خدا را مجھے بتائیے اگر حضرت عثمان مومن کامل نہیں تھے، میرے عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور امام بوصیری فرماتے ہیں قصیدہ لامیہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو یہ شرف اس لیے بخشا کہ سرکار نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، یہ شرف اس لیے بخشا کہ حضرت عثمان نے تعظیم نبوت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا۔ اور پھر جس ہاتھ کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا دست پاک قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کے دست پاک کو اپنا دست پاک قرار دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، عثمان کے انہی ہاتھوں کو جمع قرآن کی سعادت ملی، انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا اور وہ جامع آیات القرآن ہے، یہ لغت قریش کے مطابق حضرت عثمان نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا۔ سامعین محترم وقت ختم ہو رہا ہے، اب میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کے بارے میں کہ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ دیکھیں اس میں حضرت علی کا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں باقی کچھ تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں، کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ جس طرح میری محبت کے بغیر ایمان نہیں ملے گا، اس طرح حضرت علی کی محبت کے بغیر بھی ایمان نہیں ملے گا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں محبوب ہوں اس پر لازم ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محبوب بنائے۔ سامعین محترم بندہ آزاد ہے، وہ جو بھی نظریہ رکھے، ہم کسی کے نظریے پر ہمیں تان کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہم اپنا موقف تو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ یہاں پر دیکھیں یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ولایت ایک ولایت۔ ولایت کہتے ہیں دوستی کو اور ولایت کہتے ہیں حاکمیت کو۔ یہ جو مولا ہے نا یہ ولایت سے ہے، ولایت سے نہیں ہے۔ وہاں پر بات یہ نہیں چل رہی تھی
کہ صحابہ کرام نے پوچھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہو من کو مولا ہو بازا علی مولا. بات ایسی نہیں تھی. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، اس سے میں پوچھتا ہوں کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں تم اس کے مولا ہوگے؟ نہیں، جس کا میں مولا ہوں تم اس کے مولا ہو. مطلب کیا ہے؟ اس وقت دونوں چیزیں پائی جاتی تھی، سرکار بھی مولا تھے اور حضرت علی بھی مولا تھے. مولا سے کیا مراد ہے؟ محبوب. محبوب ہوا یہ تھا. ایک صحابی تھے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر دیکھیں، اگر کسی بندے کا باپ اور چچا آپس میں الجھ پڑے نا، اگر غیرت مند بھتیجا ہے تو وہ چچے کو گالیاں نہیں دے گا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آپس میں الجھ پڑے، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی. تم کس کو برا کہو گے؟ یار دیکھا تو کرو تمہاری حیثیت کیا ہے یہ فتوے لگانے کے لیے. صحابہ کرام میں ہو جاتی تھی طلب کلامی، یہ انسانی جبلت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں نے، حضرت بریدہ اسلمی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شکایت لگائی. یہ مال غنیمت کی تقسیم میں تھی یا کسی لونڈے کے بارے میں تھی، ایک بات کرتی. لیکن وہ بات حضرت علی کے شایان شان نہیں تھی، یعنی وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی جو حضرت بریدہ نے کہہ دی. حضرت بریدہ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ بات کہہ دے جو انہوں نے کہہ دی. اور پھر دیکھیں، کیونکہ حضرت علی کی ذات پہ فتنے بڑے اٹھنے تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو وہیں پر واضح فرما دیا. جب یہ بات ہوئی نا، اس وقت سرکار نے غدیر خم کے موقع پر، کے مقام پر، بھائی اگر اس کا تعلق کوئی یعنی ایسا ہوتا کہ میرے بعد یہ جانشین ہوں گے تو پھر سرکار میدان عرفات میں اعلان کرتے نا. یہاں پر سارے مسلمان تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، وہاں آپ اعلان کرتے نا. جب ادھر والے ادھر چلے گئے، ادھر والے ادھر چلے گئے، وہ تو وہ لوگ تھے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے. تو وہاں آپ نے یہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور اگلا جملہ سنیے، اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو. اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. یہاں پر والے کا جو لفظ ہے نا، اسی سے مولا نکلا ہے. والے کا جو لفظ ہے مادہ ہے، اسی سے مولا کا لفظ نکلا ہے. اور اس کے مقابلے میں آیا ہے آدے، دشمنی کر، عداوت. اس کا مطلب یہ ہو گیا یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو حضرت علی کو محبوب نہیں رکھے گا اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اب بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ رسول کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا اتبغض علیٰ، فرماتے خود فرماتے کہتے ہیں مجھے حضرت علی سے بغض تھا، اور اتنا بغض تھا کہ میں ان کے بغض میں ایک ایسے بندے کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا میں نے جو قریش میں سے تھا. جب رسول کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تو علی سے بغض رکھتا ہے اور علی کی تو یہ شان ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے حضرت علی سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ روئے زمین میں مجھے کسی اور سے اتنی محبت نہیں تھی. یہ صحابہ تھے جو اپنے ذوق کو بھی سجدہ ریز کر دیتے تھے حکم الہی کے سامنے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو سرکار نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مولا علی کی ذات کو مدار ایمان قرار دے دیا. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمایا. وما علینا الا البلاغ المبین.